السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر۔ سر، ہمیں بہت دکھ ہوا آپ کے جوان بیٹے کے ساتھ، پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پھر دوسرے کی جان چلی جانا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ موقع پر پہنچے جس جگہ پہ آپ کے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ پولیس کا رویہ کیسا تھا؟ جو ہمیں پتہ چلا کہ 1122 والوں کا آپ کے ساتھ جو مس بہیو کیا گیا وہ کیسے ہوا؟ میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ میں نے ہمارے تو یہاں پہ جو ہے صف ماتم تھا بہت زیادہ، کہ ہم لوگ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے، اور پریشانی میں یہ ایک مزید ایسا ہمارے اوپر آ، طوفان جو ہے نا وہ برپا ہوا۔ تو اس کی وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو 1122 والوں کی گاڑی کھڑی تھی، اور میرا بیٹا نیچے فٹ پاتھ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور ان کے جو نمائندے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے، موٹر سائیکل پہ اتر کے جی فوت ہو گیا بچہ۔ کسی نے یہ نہیں کیا کہ وہ اس باڈی کو اٹھا کے جو چارپائی کے اوپر لٹایا جائے، یا 1122 والوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اسٹریچر ہی نکال کے اس کے اوپر ہی لٹا دیتے، کم از کم اس باڈی کو عزت تو دیتے۔ میں تقریباً یہ 15 سے 20 منٹ میں وہاں پہ واقعے پہ پہنچا ہوں گھر سے۔ جیسے مجھے اطلاع آئی ہے 15 سے 20 منٹ لگ گئے، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے اپنے بیٹوں کو گاڑی سے اتار کے کہا یار پیدل بھاگ کے جاؤ، یا کسی سے لفٹ لے لو موٹر سائیکل ہے، کیونکہ گاڑی آگے نہیں جا رہی۔ تو وہاں پہ کوشش انہوں نے یہ کی 1122 والوں نے کہ یہ باڈی کو اس سڑک سے ہٹایا جائے۔ پولیس والوں نے، وہ جو ٹریفک پولیس والے تھے، ان کا بھی یہی تھا کہ میں اپنا ایک روٹین میں یہ روڈ جو ہے نا چلتا رہے۔ تو اتنی بے حسی سی نظر آئی، اور اتنی زیادہ وہ ان کی غیر ذمہ داری نظر آئی کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ اتنا بڑا جو عوامی خدمت کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے جب باڈی کو میں نے وہاں سے اٹھا کے، تو پھر گجو متے کی یو ٹرن لے کے گجو متے کے جو ہے نالا، اس کے اوپر 1 گھنٹہ باڈی کو رکھا۔ کہا کہ ہم لوگ اس کو گھر نہیں لے کے جا سکتے، ہم لوگ یہ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ آپ اپنی باڈی جو ہے پرائیویٹ گاڑی منگوائیں اس کے اوپر لے جائیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ وہاں سے لائے ہی کیوں ہیں؟ جب باڈی ہے تو آپ وہاں سے لائے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ یہاں پہ میڈیا نہ آ جائے، یہاں پہ کوئی ہائر اتھارٹیز نہ آ جائے، کوئی اس کے ایکشن نہ لے، تو یہ روڈ بلاک نہ ہو یا کوئی اس کی سنوائی نہ ہو، تو یہ ایسے جیسے بھیڑ بکری کوئی مر گیا ہے تو نعوذ باللہ، تو یہ اس کو موو کیا جائے یہاں سے، بس یہ رش جو ہے نا یہ نہ ہو پیدا۔ تو یہ انہوں نے بے حسی اپنی بہت زیادہ دکھائی۔ اس کے بعد وہ ہم نے عیدی والوں کو بلایا، عیدی والوں نے گھنٹہ لگا دیا آنے میں، تو وہ مطلب یہ ٹائم لگ گیا۔ اس کے بعد مطلب ہم نے اس میں موو کیا اس کو۔ ناظرین، یہ ادارہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ کیونکہ روڈ پر اکثر روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو اسے ریکور کیا جائے، اور کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے فوراً اسے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے۔ وہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے پہلے ہی کام یہ بنتا تھا کہ اسے وہاں سے اٹھاتے اور ہاسپٹل شفٹ کرتے، اور گھر والے سیدھے ہاسپٹل میں آتے۔ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ دیکھیے کہ ان کی کچھ ڈیوٹی کا مسئلہ تھا، یا انہیں اپنے موبائلز میں، آج کل ایک سردی کا موسم ہے، لوگوں کو بستر سے نکلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور وہ گرم گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہیٹر چھوڑے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنے بچے خود اٹھا رہے ہیں، پھر ان لوگوں کا یہاں پہ کیا کیا کام ہے؟ کس کام کی وہ تنخواہیں لیتی ہے، اور ان کی تنخواہیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ایک کرپٹ مافیا چنیوٹ میں جو ایکسپوز ہوا، وہاں پر ایک پوچھا گیا کہ جو آپ کا ایک ملازم ہے اس کا عام سا اس کی کتنی سیلری ہے، تو بتایا گیا کہ 40 سے 50 ہزار۔ تو یہ اتنی اتنی تنخواہیں لیتی ہیں، لیکن ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے والدین روڈوں پر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، ورنہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک انتہائی شرم کی بات ہے ہمارے محکمے کے لیے، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس محکمے کی، اور ہمارے تمام تر پاکستانی کرتے ہیں کہ یہ بہت ایک اچھا کام کیا گیا، لیکن ابھی بھی ان محکموں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اب یہ کام سٹارٹ کر دیا، اور ان کے لیے باعث شرم کی بات ہے یہ۔ تو خدا را اپنی ڈیوٹی کریں، جس بات کی آپ قسم اٹھاتے ہیں خدمت کرنے کی، اور یہ وہ خدمت ہے جس کا صلہ آپ کو اسی دنیا میں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ جو
420 کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کے کام نہ آنا، اپنی ڈیوٹی میں غفلت کرنا، اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اس کے بعد آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گیا، آپ ریکور گھر آ گئے، ان کو دفنا دیا گیا، پھر جب آپ 7 دن کے بعد پولیس کے پاس جاتے ہیں، ملزمان گرفتار تھے، سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو نے ریکور کر لی تھی۔ سر اس سے پہلے جو ہے وہ جو سب سے اصل جو معاملہ ہے وہ تھا کہ اس کی ایف آئی آر کٹوانا۔ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے میں نے بھائیوں کو وہاں سے بھیج دیا، کیونکہ ایک گھنٹے میں وہ بھی پہنچ گئے تھے سارے وہاں سے پھر ان کو ڈیڈ ہاؤس جناح ہاسپٹل بھیجا گیا، سرد خانہ جو ہے، تو وہ آئی او ساتھ تھا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ اتنی دیر میں ایف آئی آر کٹوائیں، ہم لوگ ادھر لے کے جاتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے۔ تو راستے میں ہی بات چیت کرتے کرتے وہ آئیو کہتے ہیں، میں کہ یار کتنا کو ٹائم لگے گا، کہتے ہیں صرف تھوڑا سا ہی ٹائم لگنا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں۔ تو وہاں پہ گئے ہیں ان سے، جب سرد خانے میں انہوں نے جاتے ہی اس کو بچے کو بیچارے کو اٹھایا، اور بجائے کوئی بات چیت کیے انہوں نے وہ اس کو نہ وہ کیبن سا اس میں اس کو لٹا دیا اندر، جو نا وہ جو سرد خانے میں اس کو جمع کروا دیا۔ پھر باہر آ کے رپورٹ درج کی، رپورٹ لکھی انہوں نے کہ یہ بندہ دے کے گیا ہمیں باڈی۔ پھر اتنی دیر میں کہتے جی ایف آئی آر آتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اچھا وہ ایف آئی آر جو ہے کٹوا لی، پھر اس کے بعد جی اس کا ڈاکٹ بنے گا، وہ ایس پی کے پاس جائے گا، ایس پی جو ہے نا وہ پھر ہمیں ڈاکومنٹس بھیجے گا، پھر اس کے بعد ہم لوگ تیار کریں گے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، میں نے کہا یہ کتنا ٹائم لگے گا، کہتے یہ تو آپ پہ ہے جتنی جلدی کروا سکے۔ میں نے کہا پھر بھی کتنا ٹائم لگے گا؟ جی اگلا دن بھی لگ سکتا ہے۔ تو میں اس وقت یہ چیزیں سوچ کے حیران ہو گیا کہ یار یہ تو بندہ جو ہے یہاں پہ لے کے آگے ہیں، یہ تو اور کسی چکر میں ہے۔ پھر میں نے کہا آپ پوسٹ مارٹم میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہتے جی ہم نے یہاں سے پھاڑیں گے، یہاں سے تو کچھ چیزیں جو ہے نا ہم نے سیمپلز لینے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی، اس کا تو پہلے یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے، تو آپ اس میں سے جو اپنا کر لیں۔ کہتے جی آپ کو مزید ہم لوگ نہیں بتا سکتے، اب باہر جا کے بیٹھے۔ ڈاکٹروں نے بات کرنا، کھڑے ہونا، تسلی دینا، وہ ان کا مطلب اتنا گھٹیا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کا پوسٹ مارٹم والوں کا بھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ جائیں جی وہاں پہ۔ آپ کو یہاں پہ رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ جائیں جی وہاں پہ باہر جا کے بیٹھیں سیڑھیوں میں، جہاں پہ آپ چڑھتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ بیٹھے جی۔ تو وہ باہر آ کے بیٹھے، میں نے پھر ان کو کہا جی میں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا۔ پھر وہ آئیو کہتا جی ایف آئی آر کٹ گئی ہے لہٰذا یہ پوسٹ مارٹم انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ وہ کہتے جی آپ بات کر لیں۔ میں نے پھر اپنے وکیل جبار صاحب سے بات کی مالٹون کچہری میں، انہوں نے کہا جی میں کرتا ہوں ابھی۔ پھر وہ جا کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس اجازت لے کے میں بھی پھر وہاں پہ پہنچا، انہوں نے کہا جی آپ کو بھی آنا پڑے گا۔ پھر وہ میں گیا ہوں، اجازت لی، وہاں سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لے کے میں پھر تھانے واپس نشتر کالونی آیا ہوں۔ وہاں پہ وہ جو قاسم صاحب ہے، قاسم گجر صاحب، انہوں نے اپنا ایک بندہ دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور ان کو ابھی باڈی دلوا کے تو پھر آنا۔ مطلب یہ یہاں تک تو ان کا پازیٹیو رول رہا۔ باڈی لے کے تو پھر ہم لوگ 4:35 پہ وہاں سے نکلے ہیں جی۔ اتنا ظلم 4:35 پہ۔